تبدیلی تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ انسان کے اندر اطاعت پذیری بھی ہے اور سرکشی بھی، ماننے تسلیم کرنے کی فطرت سے بھی آراستہ ہے، مگر سر اٹھانے، اکرنے اور انکار کرنے کی عادت بھی رکھتا ہے۔ چونکہ قدرت نے انسان کے سر کو اس کے وجود پر کھڑا کیا ہوا ہے، اسی لیے سر جھکانا یا اٹھانا انسان ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے، اور جانور کے سر چونکہ قدرتی طور پر جھکے ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کے حق میں سر تسلیم خم کرنا جیسی باتیں بے معنی ہیں۔ لہٰذا حیوانات کی دنیا میں حق و باطل کی کشمکش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کشمکش تو وہاں پائی جائے گی جہاں سروں کو ایک پوزیشن میں رکھ کر اختیار دیا گیا ہو کہ وہ حق و باطل میں سے جس کے آگے چاہے خم ہو جائے۔ جس طرح جانوروں کے سروں کو جھکا کر ہمارے آگے مسخر کر دیا گیا ہے اور ان کی حیثیت متعین کر دی گئی ہے کہ وہ ہمارے کام آئے، اسی طرح جانوروں کے برخلاف انسان کے سر کو بلند رکھ کر اس کے لیے بھی ایک حیثیت مقرر کی گئی ہے، اور وہ حیثیت چونکہ انسانی تقویم کی علامت ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اسے احسن تقویم کا نام دیا۔ مگر یہاں اس کی حیثیت سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے لیے کون سے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ حق کے راستے پر چل کر سرخرو ہوتا ہے، یہ باطل کے آگے سر جھکا کر ثم رددناہ اسفل سافلین کا مصداق قرار پاتا ہے۔ انہی دو باتوں کے بیچ انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ زندگی کے ہر قدم پر اس کے لیے حق و باطل اور صحیح و غلط کیا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے شعور و آگہی کو لازم ٹھہرایا گیا ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سر جھکانے اور سر اٹھانے کا موقع کہاں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا، اطاعت و تابعداری کا راستہ اپنانا ہے، اور کہاں گردن جھٹک کر صاف کہہ دینا ہے کہ مجھے یہ تسلیم نہیں۔ یہ ہر دو قسم کے رویے انسان کے دو مختلف معاشروں کو جنم دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بہترین معاشرہ، بہترین گھرانہ یا بہترین ادارہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں جہاں انسان کی فطرت اور اس کے مزاج نے حق و سچ کے سامنے اپنا سر جھکانا سیکھ لیا ہو اور باطل کے آگے گردن رکھنے سے انکار کر دیا ہو، جہاں دلیل کی طاقت کا راج اور عقل و خرد اور ہوش مندی کا نظام قائم ہو، اور لوگوں کی عادت یہ ہو کہ اپنے اپنے فرائض سے متعلق جو حق ہو اس کی وجہ آوری میں مشغول رہیں۔ ہر شخص اپنے فرائض اور ذمہ داری سے پوری طرح آگاہ ہو اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو۔ فرمان رسالت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے بیوی بچوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور خادم اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرض شناسی اور اطاعت پذیری کی یہ کیفیت اگر ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے تو معاشرہ بے راہ روی، انتشار اور افراتفری سے محفوظ رہے۔ ہمیں انسانی معاشرے پر ہمیشہ اس انداز سے نگاہ رکھنی چاہیے کہ معاشرے کو انتشار اور افراتفری سے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ مغرب نے اپنے یہاں ایسے قوانین بنا لیے جن کے باعث سوسائٹی میں امن و امان کی صورتحال بہتر نظر آتی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں مغربی اقدار سے کہیں آگے لے جانے کے لیے ہیں۔ اگر تعلیم و تربیت کا صحیح انداز اختیار کیا جائے اور حق شناسی اور اطاعت پذیری کی جس صفت کو اسلامی تعلیمات پیدا کرنا چاہتی ہیں، اگر اس کو اپنا لیا جائے تو معاشرے کی کوئی خل ایسی نہیں جو درست نہ کی جا سکے۔